اپنے بزرگوں کو اکیلا نہ چھوڑو حضرت، اور وقت دو، اپنے بزرگوں کو وقت دو، محبت کرو اپنے بزرگوں کے ساتھ حضرت جی۔ انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اللہ جتنا انہوں نے دیا ہے یہ ہم سے اتنا نہیں مانگ رہے، یہ تو بڑا تھوڑے پہ راضی ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم وہ تھوڑا بھی ان کو دینے کو تیار نہیں ہے حضرت۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت جی، اکثر میں مجمعوں میں جا کے پوچھتا ہوں، بہت بہت بڑے مجمع، ہزاروں کے مجمع، 10,000 کا مجمع، 20,000 کا مجمع، ایک بندہ بعض دفعہ نہیں اٹھتا۔ میں کہتا ہوں یار اگر کوئی مرد کلندر بیٹھا ہے تو ذرا اٹھ کے مجھے اپنی زیارت کروائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 2022 میں بھی کوئی ایسا مرد کلندر ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں، میں اکثر پوچھتا ہوں یار اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو ذرا مجھے اپنی زیارت کروائے کہ جس نے کبھی جاتے ہوئے نا اپنی بیوی اور اپنے باپ کو کھڑا کر کے یہ کہا ہو پل یہ لوگ کہ اجو بنائیں جو میرے ابو جی آکھن گے، کوئی نہیں حضرت۔ اللہ حضرت جب والد کی باری تھی تو والد جاتے ہوئے مجھے پوچھ کے جایا کرتے تھے، اور میرے بیٹے آتے ہوئے تیرے لیے کیا لے کے آؤں؟ میں تلاش میں ہوں حضرت کو مل جائے ایسا 2022 میں مرد کلندر جس نے کبھی جاتے ہوئے باپ کی دلجوئی کرنے کے لیے بیوی کو کھڑا کر کے کہا ہو آج او پکائیں جو میرے ابو جی آکھن گے۔ میرے لیے سب سے مشکل ترین کام بازار جانا ہے حضرت، پہچانا جاتا ہوں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے نکلوں، لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں نا وہ بچوں کی ماں ہے، وہ بچوں کی ماں ہے۔ میں مثلا کہتا ہوں یہ کلر ٹھیک ہے بس جی پیک کرو جی، لیکن ماں ہے نا بچوں کی حضرت، وہ کیا کرے گی؟ 1 منٹ بس جی، وہ ساتھ لگا کے نا دیکھتی ہے یہ کلر میرے بیٹے کو سوٹ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر ادھر کو بیٹا بیٹھا ہو تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے زیارت کروانا، میں کرنا چاہوں گا۔ جس نے کبھی اپنی ماں کو بھی بازار لے جا کر اس کے ساتھ بھی کو کپڑا لگا کے دیکھا ہو میری ماں کو سونا لگا کہ نہیں لگا ہے۔ انہوں نے بہت کچھ دیا حضرت، ہم کچھ بھی نہیں دے سکے ان کو حضرت، میں سچ کہتا ہوں حضرت، ہم انہیں کچھ بھی نہیں، انہوں نے بہت کچھ دیا حضرت، اتنا کچھ دیا ہم وقت بھی نہیں دے سکے حضرت۔ کوشش کرو حضرت جس کے پاس یہ نعمت ہے نا، اور روز ایک آم اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ماں کو کھلایا کرو، اللہ کی قسم ہے 10 ڈرپیں بھی اتنا خون پیدا نہیں کریں گی جتنا وہ آم تو اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ماں کو کھلائے گا جتنا وہ آم خون پیدا کرے گا۔ کسی ڈاکٹر کے 10 نیورو بیان کے انجیکشن، کسی ڈاکٹر کے 10 میتھیکو بال کے انجیکشن بھی وہ خون پیدا نہیں کریں گے او پتر جو تو اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ کے اپنے باپ کو کھلائے گا جو ایک سیب خون پیدا کرے گا۔ ماں کو بھی یاد ہے، باپ کو بھی یاد ہے میں نے اس کو کتنے لقمے کھلائے ہیں، وہ بیٹھ کے بس انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ اس دن میرا پتر بھی میں نے کو کھلایا ہے، لیکن پتر کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اور حضرت جی مصرع اس عید پہ ٹرینڈ ہوتا ہے نا، اس عید پہ سب سے زیادہ جو ٹرینڈ چلا نا فیس بک پہ وہ تھا کیا تھا؟ تر گئے یار محبتاں والے۔ میں کیسی قوم ہے جو ہے ان کو پوچھتا کوئی نہیں، جو ٹر گئے نا عید والے دن بھی انہوں یاد کر کے رون دے دینے، جو ہے ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹر گئے یار، اور جو ہیں ان کے ساتھ تو کیا کر رہا ہے یہ تو بتا۔ کیا تو رات کو آ کے اپنی ماں کے پاؤں دباتا ہے؟ میں اسپیشل نوجوانوں سے مخاطب بنتے ہیں، اگر تیری عمر 35 سال ہے، 35 سال ہو گئے ہیں اس کو تیری نوکری کرتے، اب بنتے ہیں اس کے پاؤں دبانے۔ اگر تیری عمر 35 سال ہے، 40 سال ہو گئے تیرے باپ کو تیرے لیے نوکری کرتے، اب بنتے ہیں اس کے پاؤں دبانے۔ تھک گیا وہ تجھے پالتے پالتے، تھک گیا وہ تجھے جوان کرتے کرتے، بوڑھا ہو گیا وہ تجھے جوان کرتے کرتے، اب تیرا حق بنتا ہے کہ تو رات کو آ کے کم از کم کو آدھا گھنٹہ تو اس کی خدمت کرنا۔ میں آج سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں صرف بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، میں نہیں کوئی ضرورت کی چھوڑوں گا کہ جی میں آسمان سے اترا تھا، نہیں، میں ایک لینڈ مین کا بیٹا ہوں حضرت، عزت اللہ نے بڑی دی لیکن میں ایک لینڈ مین کا بیٹا ہوں حضرت، اور میں کہتا ہوں میں نے بہت کچھ اپنے گھر سے سیکھا حضرت۔ میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، 18 سال میری عمر تھی، فرسٹ ایئر میرے کالج میں پڑھ رہا تھا، اللہ نے سوچ بدل دی، عالم دین بننے کی توفیق دے دی اللہ حضرت۔ اب دن تھے میرے ابو کے گھر بیٹھنے کے، میں کماتا وہ کھاتے، لیکن الٹ ہوا حضرت، اس بندے نے بڑھاپے میں میرے لیے مزدوری کی، میرے ابو کے اس بازو میں راڈ ڈلا ہوا تھا، کھمبے سے گر گیا ایک دن، یہ ہاتھ میرے ابو جی کا جلا ہوا تھا۔ اسی لیے تو میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں یار تم گاڑی پہ کس طرح لکھواتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے، باپ کو کس کھاتے میں ڈالا تم نے؟ کیا تجھے باپ کی جون کی مزدوری بھول گئی؟ کیا تجھے اپنے والد کی مئی کی مزدوری بھول گئی؟ کیا تجھے اپنے والد کی جولائی کی مشقت بھول گئی؟ کیا تجھے والد کا وہ دسمبر کی دھند میں موٹر سائیکل پہ جانا یاد نہیں رہا؟ تو کس طرح گاڑی پہ لکھوا رہا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، باپ کو کیوں بلا دیا تو نے؟ تجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا اس کا؟
تیرا یونیفارم کس نے لے کے دیا, تیری فیسیں کس نے دی, تیرے شوز کس نے لے کے دیے, تیرے بیگ کے پیسے کس نے دیے, تجھے ہر سال کتابیں کون لے کے دیتا تھا, میک ڈونلڈ پہ تجھے کون لے کے گیا, KFC پہ تجھے کون لے کے گیا, مری پہ تجھے کون لے کے گیا, آج تو گاڑی خرید کے پیچھے لکھوا لایا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. اور میں اللہ جی بڑی بڑی ریلیاں نکلتی ہیں جی عورتیں مظلوم, میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے جتنا اس معاشرے میں باپ مجبور ہے ہی کوئی نہیں, اور قربان جاؤں باپ کے کلیجے پہ, گاڑی کے پیچھے اس کا نام ہی نہیں لکھا ہے میری ماں کی دعا ہے, پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے, پوچھتا نہیں پتر نو پترا اور میں کتنے گیا جو صاحب ماں کو ڈرتا ہے, پوچھتا نہیں بیٹا مجھے کس کھاتے میں ڈالا, اگر ماں کی دعا ہے میں کدھر گیا, وہ میں نے وہ ساری جوانی تجھے جوان کرنے میں صرف کر دی, وہ کدھر گئی. لیکن باپ ہے نا چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے, پوچھتا نہیں پترا نو پتر جی ماں دی دعا ہے میں کتے گیا وا, مینو کہڑے کھاتے پایا جی. اللہ کی قسم ہے اکثر نا وہ فکرہ چلتا ہے اے جی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں, میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں, او بھائی ذرا تھوڑا جا پیچھے ویکھ, تیرے پیو دی کنڈ سڑ گئی ہے تاں ماں ٹھنڈی چھاں ہے, یہ ٹھنڈی چھاں ہے, اس کی پشت جل گئی ہے اس لیے وہ ٹھنڈی چھاں ہے. اس لیے بیٹا یہ ڈنڈیاں نہ مارو, اپنے باپ کی بڑی عزت کرو حضرت, اپنے باپ سے بڑی محبت کرو. میرے والد صاحب حضرت وہ پیچھے پتہ نہیں کتنی بار یہ ہوتا رہا, سخت مزدوری کی جی, کھمبے پہ چڑھنا تار کھینچنی. میں لاہور سے آ گیا فارغ ہو کہ اللہ نے عزتیں دے دی, نام دے دیا چھوٹی سی عمر میں. دونوں باپ بیٹا نا ایک دفتر چلے گئے جہاں میرے والد صاحب نے انگوٹھا لگانا تھا. اب والد صاحب حضرت انگوٹھا لگائیں, انگوٹھا نہ آئے کوئی. یہ پیرس روڈ پہ ہم گئے حضرت, وہ جو بچی بیٹھی تھی نا بیٹی, وہ مجھے کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کریں کہ کہیں سے لوشن لا کے نا بابا جی کے ذرا انگوٹھے پہ اچھی طرح لگائیں, تو پھر آپ دوبارہ انگوٹھا لگائیں لگ جائے گا. مجھے یاد ہے میں نیچے گیا, میں نے کیئر کا لوشن خریدا چھوٹا, میں نے آ کے نا ابو جی کو کہا ابو جی ہاتھ دکھائے میں لوشن لگاؤں. مگر جب لوشن لگانے لگا تو دیکھا کیا کہ ابو جی کے انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں نے اپنے ابو جی سے پوچھا میں ابو جی لکیریں کدھر گئیں. خوشی بھی تھی کہ بیٹا کامیاب ہو گئے, اور جو مزدوری کی تھی وہ بھی یاد تھی, ملا جلا رجحان, خوشی بھی آنسو بھی. تو مجھے آگے سے کہتے, میرا سوال کیا تھا ابو جی لکیراں کتنے گئیاں, تو رو کے مجھے آگے سے کہنے لگے یار تیریاں لکیراں بنا میریاں مٹ گئیاں ہیں. ہائے ہائے ہائے, بڑی قدر کرنا یار اپنے باپ کی. اصل میں قصور ادھر بھی بڑا ہے, اسی بھی تانوں ماں ہی سنائی حضرت, اسی بھی تانوں ماں وہ بیچارے دا نا ہی نہیں لیا کسی نے, کسی کھاتے میں نہیں رہا وہ. میرے معاشرے کے پاس ایک جملہ نہیں ہے والد کے لیے, ماں ٹھنڈی چھاں, ماں کی دعا, جنت کی ہوا, ماں یہ ماں وہ, ماں ایسے, ماں. باپ کے لیے ایک جملہ نہیں میرے معاشرے کے پاس. میں نے بڑی کتابیں کھنگالی, کوئی باپ کے لیے جملہ مل جائے مجھے حضرت, ایک لبا حضرت, اور وہ بھی تم نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کوئی نہیں کیا ہے. وہ پلا کیا ملا, پیو دیاں گالاں دے کیو دیاں نالاں, میں جاؤ دفع ہو جاؤ, گالاں ہی لبیاں جو دیاں, تانوں ککھ نہیں لبا ہوتا بیچارے دا غریب دا. میرا معاشرہ دیکھو کیسا ہے حضرت, جی لبیاں تے پھر گالاں ہی لبیاں, اور لبا ہی ککھ نہیں ہوتا بیچارے دا, وہ رہا ککھ نہیں, مزدوری کر کر کے میرے معاشرے کو صرف اس کی گالیاں نظر آئیں حضرت. نہیں بیٹا بڑی قدر کرنا. اور میں کہتا ہوں بچوں سے کہ مجھے میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے سکھایا کہ باپ, لیکن کیونکہ میں خود لیٹ ہوں حضرت, اس وقت پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے, میں رو سکتا ہوں, میں آنسو بہا سکتا ہوں, میں اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا حضرت. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ. پتہ نہیں ہوتے تو میں کیا کرتا, اللہ یہ نہیں جب نہیں تھے تو میں نے کچھ نہیں کیا, جتنی مجھے اللہ نے توفیق دی میں نے بڑا کیا حضرت. لیکن لیٹ ہوں جی, کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس, بس قبریں ہیں دونوں کی, بس وہ دیکھ لیتا ہوں حضرت, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں جس کے پاس ہیں بھائی بڑا کچھ کر سکتے ہو تم. ابو فرماتے ہیں ایک بار ان کو مسکرا کے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ہے. 10.5 لاکھ روپے حضرت حکومت نے اس دفعہ خرچہ نکالا ہے حج کا, اور اس کے بعد بھی آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. اب 52,000 فٹ کی بلندی پہ جائیں گے, آپ کا جہاز جائے گا, آپ نے بڑے جوکم اٹھانے ہیں, پھر آپ منع, عرفات, مزدلفہ, کیا کیا مشقتیں لیکن ایک حاجی بھی آتے ہوئے کوئی ایسی رسید, کوئی ایسا پرمٹ, کوئی ایسا کاغذ نہیں لے کے آئے گا جس پہ لکھا ہو حاجی تیرا حج قبول ہو گیا. لیکن میرے محبوب بیٹھے ہیں, فرماتے ہیں کوئی 52,000 فٹ کی بلندی پہ جانے کی ضرورت نہیں, نو PIA, نو کوئی کچھ بھی نہیں. فرماتے ایک بار ان کو محبت سے دیکھ, تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کریں گے. اس لیے حضرت جی جن کے پاس ہی ہیں ان کی قدر کرو یار, ان کی. اور دوسری بات, اور میں گفتگو ختم کروں گا, صاحب تشریف لائیں.
جس نے قدر نہیں نہ کی، بے قدری کی، تو پھر تیار بھی رہنا حضرت۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن جس نے والدین کو کا دل دکھایا یہ وہ گناہ ہے، اللہ اس کے پردے نہیں رکھے گا۔ اللہ اس کو مخلوق کے سامنے اتنا ذلیل و رسوا کرے گا تاکہ مخلوق دیکھے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے پھر ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آخری بات بس، مولانا روم پھر مثنوی ہے حضرت جی، اب فرماتے ہیں اس میں کوئی بزرگ، زیادہ بزرگ ہو گئے رات کو، آپ کو پتہ ہے حضرت جی بابے انکل ہرندیاں کھانسیاں ہی نے نا حضرت، وہ بابے نے رات کو کھانسی کرنی، وہ جناب وہ ایک دن کیا ہوا، وہ جو بابے کی بہو تھی نا وہ اپنے بندے کو کہنے لگی سارا دن رات تیرا ابا کھانسی کرتا ہے مجھے نیندر نہیں پڑتی، اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا ہوں دل کردہ یار کہ تو وہ کھانسی دی آواز آئے، یار دل کردہ حضرت کہ تو وہ کھانسی دی آواز ساری پاکستان گھوم لی دنیا حضرت، ہر جگہ پروٹوکول، ڈاکٹر سلیمان یہ وہ صرف دل کرتا ہے کہیں سے وہ آواز، کیونکہ وہ واحد تھا جو مجھے اس آواز سے بلا سکتا تھا، اوے سلیمان، صرف وہ واحد تھا حضرت جو مجھے اس طرح بلا سکتا، باقی ترستے ہیں کان کہیں سے وہ آواز آئے، اوے سلیمان، اوے سلیمان، ترستے ہیں یار کہ تو کھانسی دی آواز آئے یار، چلی گئی حضرت، ختم، فنش، بس۔ وہ بدنصیب بیٹا، بیوی نے کہا سارا دن میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، رات کو تیرے ابے کی کھانسی سونے نہیں دیتی، اس کی کھانسی کا کچھ کر۔ اس نے میں کیا کروں، اب والد ہے میرا، اس نے کہا اس کو کہیں دور چھوڑا۔ بدنصیب بیٹا، مختصر کروں گا، باپ کے پاس آ گیا تھا، ابو جی ویکھو میں بھی سارے دن دا تھکیا ہونا وا، تہاڈی نوح بھی تھک جندی ہے، تو ساری رات کھانسی کر دیو تے نیندر نہیں پیندی۔ باپ تھا نا، اس نے کہا اچھا پتر میری کھنگ دی وجہ نہ نیندر نہیں پیندی، اچھا دس پھر کی کرنا ہی؟ وہ کہنے لگا ابو جی وہ جڑا ڈنگراں والا کمرہ نہیں، پھر تسی راتی اوتھے لیٹ جایا کرو ہیں۔ اس نے کہا بیٹا اوتھے جے میں سوواں گا تانوں سکون دی نیندر آ جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں ابو جی ظاہر ہے اوتھے تک کھنگ دی آواز آنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پترا میں اوتھے ٹر جانا۔ بیٹا اندر گیا، ایک کمبل لایا بابے کے لیے، وہ جب بابا کمبل پکڑ کے جانے لگا نا تو مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو پوتا تھا نا بابے کا، اس نے وہ کمبل دادے کے ہاتھ سے چھین لیا اور اس کو کھول کے نا زمین پہ رکھا اور پاؤں رکھ کے نا اس کو درمیان میں سے آدھا کر دیا، آدھا دادے کو دیا، آدھا پاس رکھ لیا۔ وہ باپ حیران ہو کے پوچھتا ہے بیٹا تو نے دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا؟ اندر ڈھیر کمبل پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کو لے لینا تھا، دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا؟ وہ آگے سے کہتا ہے ابو جی اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ اس عمر کو پہنچ کے کھانسی کریں گے تو یہ آدھا کمبل دے کے میں آپ کو بھی گاؤں والے کمرے میں چھوڑ کے آؤں گا۔ جو قدر نہیں کی تھی تو پھر تیار بھی رہی ہو، پھر تیار بھی رہی ہو، اس لیے میں بس گزارش کروں گا قدر کرو یار ان کی وقت ہے حضرت۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات پہ میں اینڈ کروں گا، میں اسی بات پہ اینڈ کروں گا۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب تک چلے خوب چلے سائے اپنے دی یاری،